ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں۔ وذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا۔ میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستو گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔
سمجھتا، مسلمان مسلمان کا ساتھی ہے، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد کھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی تہجد گزار، مرد عورت، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے
نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے 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 اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے آگ کرتا ہوں جائیداد سے۔ اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں؟ اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں۔